نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ اسلام میں عورت کا مقام اور آج کی عورت۔ اسلام میں عورت کو بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ اسلام نے عورت کو تمام رائٹس دیے۔ اسلام سے پہلے کی عورت کی زندگی دیکھیں تو کوئی رائٹس نہیں تھے، حتیٰ کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا۔ اسلام نے آ کر اس ظلم و ستم کو ختم کیا۔ یورپ جو عورت کی آزادی کا پرچار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی عورت نے تو کل کی بات ہے لڑ مر کر خود حقوق لیے، جبکہ اسلام نے تو خود تقریباً 1500 سال قبل ہی عورت کے حقوق متعین کر دیے تھے۔ اور 8 مارچ کو جو مسلمان خواتین آزادی مارچ کے نام پر روڈ پر بینرز، پوسٹر اور نعرے لگاتی ہوئی آزادی کے نظر آتی ہیں، ان سے میرا سوال ہے، آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ اسلام نے تو ہر طرح کی آزادی دے دی۔ تعلیم، شادی بیاہ، خرید و فروخت، کاروبار کرنے، خلا لینے کا اختیار، میراث میں حصہ، حق مہر، اسلام نے ہر چیز کا تعین کر دیا ہے۔ اسلام میں عورت کا اتنا درجہ ہے کہ ماں بننے کی صورت میں اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ کیا مغرب کی عورت کو بھی یہ احساس حاصل ہے؟ کیا مغرب کی عورت کو بھی یہ سب حقوق حاصل ہے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں؟ ہاں، اسلام فحاشی اور بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا جو مغرب کی عورت کو ملی ہے۔ اس میں ذلالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ نائٹ کلب میں اگر ڈانس کرنا آزادی ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی مسلمان عورت کو اس چیز کی اجازت چاہیے۔ ہاں، تخلیق کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں مرد عورت دونوں کو یکساں رتبہ دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے عورتوں پر مردوں کے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دونوں کے حقوق یکساں قرار دیے گئے ہیں۔ عورت کو کسی جگہ قرآن مجید میں کمتر درجہ نہیں دیا گیا۔ اسلام میں مرد پر فرض ہے کہ شوہر کی ہونے کی صورت میں بیوی کے نان نفقے اس کی ضرورت کا خیال رکھے۔ ارشاد نبی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم پر تمہاری بیوی کا یہ حق ہے کہ تم جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، اسے بد دعا نہ دو، ناراض ہو کر گھر سے باہر نہ نکالو۔ اسلام نے عورت کے بہت سے رائٹ متعین کیے ہیں۔ عورت کو حق ہے کہ مرد اگر شادی کا پیغام دے تو اس کو انکار کا اختیار حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سلمہ جو ابو سلمہ کے نکاح میں تھی بیوہ ہو گئی، عدت کے دن گزارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے، ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو سلمہ نے انکار کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار تو صحابہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرت سلمہ نے انکار کر دیا۔ آپ کا پیغام کہا، سر آنکھوں پر میرے بچے زیادہ ہیں، میری عمر بھی اب نکاح کی نہیں ہے، میرے اندر غیرت اور حیا کا مادہ زیادہ ہے، آپ کی زوجیت میں رہ کر آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے میں اس پیغام کو قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اصرار نہ کیا، کوئی انسسٹ نہ کیا اور واپس پلٹ آئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کی کوششوں سے یہ نکاح ہو گیا، لیکن حضرت سلمہ نے جب انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار نہیں کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، آپ پلٹ آئے۔ یہی ہے اسلام میں عورت کا مقام، یہی حقوق حاصل ہیں اسلام میں عورت کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حقوق حاصل نہیں ہے، شاید وہ اسلام سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔